کہ پریکٹیکلی اس پہ کام کر رہے ہیں. میں اختصار سے کام لینے کی کوشش کروں گا. ابھی ولی بھائی نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا. ایک تو رائے یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیا جائے. اس کی ایک تو ریزن یہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی, وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو اللہ سے جنگ قرار دیا ہے سود کو, تو انٹرسٹ فری لون ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نہ تو صرف یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لون کو دستیابی کی جائے, بلکہ اس میں اسکلڈ اگر ورک فورس ہوگی, انٹرپرینور ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس اتنی حیثیت ہو یا کیپیبلٹی ہو, کیپیسٹی بلڈنگ ہو کہ آپ کسی بھی شعبے میں کو سمجھ سکیں اور اس کے اندر اپنا ذریعہ معاش کو بہتر کر سکیں. ایک اور اس کے ساتھ منسلک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین جن کا نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے, اور مرد کو دینا ضروری نہیں ہے کہ عورت مرد کو تھوڑی دے گی, یہ تو ان کا دینی حق ہے کہ وہ طلب کرے. لیکن چونکہ اس تناظر کو آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ ذریعہ معاش کی تلاش کے لیے کوئی وومن امپاورمنٹ کہیں. دراصل اگر آج سے 1400 سال پہلے حضرت خولا جو کہ گھریلو خاتون تھیں اور تلوار نیام سے نکال کر صفوں کے اندر دشمنوں کی جا کر وہ گردنیں اڑا رہی تھیں, تو وہ وومن امپاورمنٹ کا سب سے بڑا ایک ریفلیکشن ہے, جو کہ آج سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ, سیکولر مائنڈ سیٹ سے منسلک کر دیا گیا ہے. یہ میری اپنی رائے ہے کہ ہم اپنے تہذیب, تمدن, ثقافتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں نیشنز آر بلڈ بائی دا وومن. میں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عورتوں کی ہی گود میں پنپے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, سیکھا ہے, کیونکہ قومیں بنتی ہی خواتین کی گود میں ہیں. تو اچھی مضبوط خواتین ہوں گی اعصابی طور پر, کردار کے طور پر یا فائنینشلی طور پر, تو وہ اچھی قوم کو بہتر کر سکے گی. پاکستان میں انفلیشن کی وجہ سے اور بہت ساری ریزنس کی وجہ سے مسائل ہیں جس میں خواتین کو شانہ بشانہ ہم تمام مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اکوپ کریں, اسکل کریں, فائنینشلی ساؤنڈ کریں, اور ان کے لیے وہ ایسے سازگار ماحول کو فراہم کریں کہ جس میں وہ اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں, چاہے وہ اسکلڈ کے اسپیکٹس ہوں, چاہے وہ اعصابی طور پر ہوں, اخلاقی طور پر ہوں, فائنینشیل طور پر ہوں. تو ہلال احمر سندھ ایک ادارہ ہے, بہت سارے لوگ جو جنریشن وائی اور جنریشن ایکس کے لوگ ہوں گے وہ اس کو سمجھتے ہوں گے. جنریشن زی جو ہے نابلد ہے اس سے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے فوراً بعد 20 دسمبر کو ہلال احمر کو پارلیمنٹ کے ذریعے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو نافذ العمل کیا. دنیا کا اٹ از ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشن آف دا ورلڈ, اٹس گوئنگ ٹو بی 165 ایئرس کہ دنیا میں یہ وجود میں آیا. دنیا کے تقریباً 192 ممالک میں موجود ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اٹس ناٹ این این جی او, اٹس ایکٹ آف پارلیمنٹ. یہ وہ ادارہ ہے جو کہ اسٹیٹوٹری باڈی ہے جو کہ آرم فورسز کے ساتھ ان کیس آف وار ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے. جب قائد اعظم نے اس کو کیا تو اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ قوم کو, اسکیٹرڈ نیشن کو ڈسپلن کیا جائے اور اس کو منسلک کیا جائے. اس کے بعد اسکاؤٹنگ کو کیا. آپ نوٹ کیجیے گا این سی سی, اسکاؤٹنگ, گرلز گائیڈ, جیسے جیسے یہ تمام ایکٹیویٹیز معدوم ہوتی جا رہی ہیں, ہماری جو نیشن ہے وہ بھی اسکیٹرڈ ہوتی جا رہی ہے, انڈسپلنڈ ہوتی جا رہی ہے. آج 30 سیکنڈ کی ریل دیکھنے کو جن زی تیار ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی آ کر کسی حادثے کی صورت میں کسی کی مدد کرنے سے ناواقف ہے. ہم نے ابھی 2-3 چیزیں کی ہیں, کچھ کو 4 مہینے ہوئے ہیں چارج لیے ہوئے. سندھ کے مختلف جگہوں پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خواتین کو اس قابل کریں کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی ڈیزاسٹر میں, چاہے وہ ہیومن میڈ ہو چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو, اس میں ریئیکٹ کر سکیں, رسپونڈ کر سکیں. اور اربن ایریاز کی بھی خواتین کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کچن گارڈننگ وغیرہ ہے. ہمارا 3 تلوار پہ دفتر ہے, وہاں پر ہم نے 2-3 کورسز وغیرہ لانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فرسٹ ایڈ ٹریننگ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بیسک ٹریننگ کی بات کریں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ہے یہ. کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کمیونٹیز آر بیسڈ کہ وہ خواتین اگر اسکلڈ ہوں گی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہوں گی. اور ابھی خاص طور پر حالیہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو آنریبل گورنر سندھ کی جانب سے جو پروگرامز لانچ کیے جا رہے ہیں
اس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی ہیں. اچھا میں بائی دا وے مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو بھی پروموٹ کرتا ہوں جو کہ اولمپک ریکگنائز ہیں, تائیکوانڈو ہو, کک باکسنگ ہو, یا سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسیشن ہو, فینسنگ ہو. ان تمام گیمز میں باڈی بلڈنگ کو چھوڑ کر سندھ سے کی جو تنظیمیں ہیں جو کہ اولمپک ریکگنائزڈ ہیں, اس تمام گلو بھائی 60% بچیاں ہیں اس میں اور پرفارم کر رہی ہیں وہ. ان تمام گیمز کے اندر لڑکوں کی تعداد اس طرح نہیں ہے, نہ ہی وہ ان کا انٹرسٹ ہے انفارچونیٹلی. تو چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہی کیوں نہ ہو, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خواتین کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں, اکوپ کر سکیں, اسکلڈ کر سکیں, ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کر سکیں, ان کو امپاور کر سکیں. اور مردوں کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ خواتین کو اسلحہ چلانے سے لے کر بھائی کمپیوٹر چلانا ہو, گاڑی چلانا ہو, اور یہ بیسک چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے. مرد پروموٹ کریں گے, مرد ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ چیزیں کریں. میں ہلال احمر کی جانب سے ایس ایم ای فاؤنڈیشن, کیونکہ میں ڈپٹی کنوینئر بھی ہوں, ولی بھائی نے مجھ کو نامزد کیا ہوا ہے ایس ایم ای کی ریجنل کمیٹی کا, تو میں ہلال احمر کی جانب سے آفر کرتا ہوں ولی بھائی کہ ہلال احمر سندھ کی جانب سے آپ کو کوئی بھی کورس کرانا ہو, اور ایف پی سی سی آئی کے ہمارے منتظمین خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں, فرسٹ ایڈ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ ہو, تو میں ایک دن کا سیشن فری اپنے انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹرینرز کے ذریعے یہاں پر کروانے کی آفر کرتا ہوں آپ کو. اور جہاں تک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے, سندھ کے مختلف اضلاع میں شدید ضرورت ہے خواتین کو امپاور کرنے کی. شہری سندھ کی خواتین تو پھر بھی بہت زیادہ سمجھتی ہیں چیزوں کو اور کر بھی رہی ہیں پریکٹیکلی. تو آپ لوگ کمیونٹی لیڈرز ہیں, ایف پی سی سی آئی کے خاص طور پر جو ممبران ہیں, منسلک خواتین ہیں, تو اندرون سندھ میں بیٹھی ہوئی خواتین کے امپاورمنٹ کا انحصار آپ کی امپاورمنٹ سے ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی یہاں پر بہتری کا سبب بنے گی. بہت شکریہ. کوئی بات گرا گزری ہو کوئی اس کے لیے معذرت. تھینک یو.